خوب اچھی طرح مسائل سمجھ لو. اس میں آپ مجھے فنڈامنٹلسٹ کہو, دقیانوس کہو, جو مرضی کہہ دو, میں اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں, عمل کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو, ہم سے سوال نہیں ہوگا. بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. ہم لوگ ہندو نہیں ہیں, عیسائی نہیں ہیں. مسلمان بننا ہے تو تمیز سے بنو بھائی, نہیں بننا ہے تو پھر انگریزوں کے کلچر کو فالو کرو, وہ بہت ایڈوانس جا رہے ہیں آج کل. بار بار کہتا ہوں یہ کیا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے, بیٹی 9 سال, تو باپ پر یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ اس کو پیار کرنے میں احتیاط سے کام لے. بہتر یہ ہے کہ اپنی باڈی کو اس کی باڈی سے دور رکھے. پیار کرنا ہو سر پہ ہاتھ رکھے, بیٹی سر پہ پیار کرے, گالوں پہ یا ہونٹ پہ پیار نہ کرے. 9 سال کی بچی ہو, احتیاط کرے اس سے, یہ احتیاط کی عمر ہے. اور جب بالغ ہو جائے پھر تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ اگر بیٹی کو اس طرح سے پیار کرے اور خدا نخواستہ باپ کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی, اور اس کی کچھ تفصیل ہے, یہ خود سے فیصلہ نہ کریں, مفتی سے, کسی مفتی کے سامنے پوری صورتحال رکھیں. تو اگر یہ شہوت پیدا ہو جائے تو اس بیٹی کی ماں اس باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. شریعت میں جو سیکچول ریلیشن ہے وہ ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے. ماں سے ہو گیا تو بیٹی سے نہیں ہو سکتا, بیٹی سے ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا. ایسی اجازت نہیں ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی, نہ 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 نہ. سوتیلی بیٹی جو ہے نا, قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح ہوا تمہارا اور نکاح کے بعد اس عورت سے تمہارا سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا تو اس عورت کی بیٹی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب اس بیٹی سے کبھی بھی قیامت تک کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر وہ ریلیشن قائم نہیں ہوا اور ریلیشن قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے. قرآن کی اس آیت سے فقہا نے, امام ابو حنیفہ نے اور ان کے شاگردوں نے اور بہت سارے تابعین نے استدلال کیا ہے کہ اسلام میں ایک وقت میں جس عورت سے ریلیشن ہوا اس کی ماں سے, اس کی بیٹی سے ریلیشن نہیں ہو سکتا. نہ حلال, اور حرام تو ویسے ہی حرام ہے, حلال ریلیشن بھی نہیں اب ہو سکتا. کسی عورت سے جب ریلیشن ہو گیا تو بیٹی سے اب حلال شادی بھی نہیں ہو سکتی, قرآن نے منع کر دیا. کسی عورت سے اگر خدا نخواستہ زنا ہو گیا, اب اس عورت سے تو شادی ہو سکتی ہے, اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی. خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر داماد نے خدا نخواستہ بہو کے سسر کے ساس کے ساتھ, داماد اور ساس میں کوئی ریلیشن ہوا سیکچول, کس میں؟ داماد میں اور ساس میں, تو یہ جو ساس کی بیٹی ہے یہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اسی طرح بہو میں اور سسر میں ہو گیا تو یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر کہیں ایسا ہوا ہو تو خود سے فتویٰ نہ دے دیں, کسی مفتی کے سامنے باقاعدہ رکھیں. بعض لوگ خود مفتی بنتے ہیں, اس میں کچھ ڈیٹیل ہے مزید, وہ میں ڈیٹیل اگر بتاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو کسی کے ساتھ ایسا خدا نخواستہ ہوا ہو تو خود سے فیصلہ نہ کرے, کسی مفتی کے سامنے پوری, اس میں کچھ شرطیں ہیں. تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں صرف آپ کو مسئلے کی حساسیت بتا رہا ہوں کہ احتیاط, بولو بھائی, ضروری ہے. کن رشتوں سے احتیاط ضروری؟ سگی بیٹی سے احتیاط ضروری, بیٹے کا اپنی ماں سے احتیاط ضروری, ساس سے احتیاط ضروری, داماد سے احتیاط ضروری. یہ وہ رشتے ہیں. سوتیلی بیٹی سے احتیاط ضروری. کسی عورت سے آپ نے شادی کی, اس کی بیٹی آپ کی محرم ہے, لیکن اگر اس سوتیلی بیٹی سے سیکچول ریلیشن ہو گیا تو وہ بیٹی تو حرام تھی, اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. ایسے واقعات آتے ہیں, کسی خاتون سے نکاح کیا, اس کی بیٹی بھی ہے, اب بیٹی سے سر کی مالش کروا رہے ہیں, بیٹی سے پاؤں دبوا رہے ہیں. یہ کیا بے شرمی ہے بھائی؟ جوان بیٹی سے جو ہے نا وہ پاؤں دبوا رہے ہیں, سر کی مالش کروا رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں, فون آتے ہیں کہ جی جوان بیٹی تھی, اس سے ایسے میں کر رہا تھا تو مجھے شہوت پیدا ہو گئی, میں کیا کروں؟ کیا کریں بھائی, آپ کی بیوی حرام ہو گئی, اور کیا کرو؟ حضرت یہ کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. شریعت کے علم, مسئلے کا علم نہ ہونا, اس سے یہ تھوڑی کہ شریعت ہی بدل جائے گی. آپ گئے پاکستان آئے, آپ کو نہیں پتا کہ لال بتی پہ گاڑی روکنی ہے اور ہری پہ چلانی ہے, آپ کو پتہ نہیں تھا.
لال بتی پہ آپ سگنل توڑ کے آگے چلے گئے, پولیس والے نے روکا تو آپ کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لال پہ روکتے ہیں, چھوڑ دے گا آپ کو وہ؟ تو اسی طرح اللہ بھی نہیں چھوڑتے کہ پتہ ہی کوئی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کو. تو یہ خوب سمجھ لیں, ان رشتوں میں احتیاط کی بہت سخت ضرورت ہے. اسلام پاکیزہ نظام بنانا چاہتا ہے. بہو گھر میں آئی ہے تو سسر کے لیے وہ بیٹیوں کی طرح ہے. جب بھی اس پہ نگاہ ڈالے, کیسی نگاہ ڈلے گی؟ بیٹی جیسی. اور اس کو ہاتھ نہ لگائے. پیار کرنا ہے بہو کو, سر پہ ہاتھ رکھے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی نا, کیا کریں؟ بہو کو پیار کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھنا ہے بس, بیٹیوں کی طرح بس سر پہ ہاتھ رکھا بس. کیسے بے شرمی کے واقعات آ رہے ہیں. خواتین بتاتی ہیں سسر صاحب آ رہے ہیں, وہ خواتین کہیں خاتون آئی ہیں بہو امریکہ سے, سسر صاحب ایئرپورٹ پہ لینے پہنچے ہوئے ہیں اور گلے مل رہے ہیں اس سے. بہو کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے سسر کیا کر رہے ہیں, اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میرے یہ سسر صاحب کیسے ہیں. لیکن وہ بیچاری بول نہیں سکتی, وہ بولے گی تو سسر کیا کہیں گے کہ مجھے باپ نہیں سمجھتی.